جائے گا کہ ہمیں اس کی بات سننی چاہیے یا اس کے منہ پر تھوکنا چاہیے. اہل سنت اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، عبادت کسی کی نہیں اللہ کے سوا. اللہ کے جتنے بھی محبوب ہیں انبیاء اور رسول علیہ السلام، بالخصوص سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سب صحابہ اور تمام افراد اہل بیت، غوث اعظم، اولیاء امت، جملہ پاکان امت، جو ہر ایک کا ادب کرنے والا ہے اس کا ایمان کامل ہے. جو کسی بھی جانب کو کوتاہی کرنے والا ہے اس کا دعویٰ جو بھی ہو ہم اسے کامل الایمان ماننے کو قطعاً تیار نہیں. بے شک بے شک. اپنا دعویٰ جو مرضیہ کرتا پھرے. اللہ کا جو ادب نہیں کرتا، پیدا اللہ نے کیا، رزق وہ دیتا ہے، اور وہ عبادت کسی اور کی شروع کر دے، اس سے بڑا گستاخ اور بے ادب کون ہوگا؟ پھر جنہیں اللہ نے منتخب کیا اپنا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے، جن پر شریعتیں نازل فرمائی، جن پر کتابیں نازل فرمائی، وہ نفوس قدسیہ انبیاء اور رسول علیہ السلام، ہر ایک کا ادب لازم ہے. کسی ایک کا بھی گستاخ اور منکر، سب کا گستاخ اور منکر ہے. بے شک. اور پھر انبیاء علیہ السلام میں خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے آقا، ہمارے مولا ہیں، ہمارا ملجا و ماوا ہے، ہمارے شفیع ہیں، ہمارے کفیل ہیں، ہمارے وکیل ہیں، ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے حامی و ناصر ہیں. کسی بھی لمحے ہمارے آقا ہم سے دور نہیں ہے، نہ ہم اپنے آقا سے دور ہیں. ہمارا ایک ایسا ربط اور تعلق ہمارے آقا کے ساتھ ہے کہ ہم حضور ہی میں، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو. ہم رسول اللہ کی یادوں میں زندہ ہیں. الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل کیا، قرآن کا پیغام دنیا میں پھیلانے کے لیے، عقیدہ توحید دنیا کو دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو صحابہ کی جماعت عطا فرمائی ہے. تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی تو سلوگن ہمارا نعرہ ہے، وہ بھی صحیح ہے. میں تو کہتا ہوں صحابہ سے پیار کرنے والا ہر امتی بھی جنتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. وہ تو ایک نعرہ ہے نا، ایک مقصد کے تحت بنایا گیا، ہم لگاتے ہیں. صحابہ کو صرف جنتی کہنا یہ نہیں، ہمارا ایمان یہ ہے المرء مع من احب، بندہ جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. واہ واہ. سبحان اللہ. حدیث بخاری میں سرکار نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، بندہ جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا، عاشق اسی کے ساتھ ہوگا، جس کے ساتھ رہے گا اسی کے ساتھ جائے گا. جہاں وہ محبوب جائے گا وہاں یہ محبی جائے گا. جنت کے جس درجے میں غوث اعظم جائیں گے اسی درجے میں غوث اعظم کے یہ فقیر بھی جائیں گے. جنت کے جس درجے میں داتا صاحب جائیں گے اسی درجے میں داتا صاحب کے یہ دیوانے بھی جائیں گے. المرء مع من احب. بندے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو اچھوں سے محبت تو کرتا ہے؟ من احب قوما ولم یلحق بہم، اچھوں سے محبت تو کرتا ہے ان سے ملا نہیں ہے. یا دوسرا معنی، محبت تو کرتا ہے لیکن ان جیسے اعمال نہیں کرتا. الحاق زمانی ہوتا ہے نا، ایک زمانہ پایا ہو
ہم نے تو غوث پاک کا زمانہ نہیں پایا، ہم نے داتا صاحب کا زمانہ نہیں پایا، ہم نے خواجہ صاحب کا زمانہ تو نہیں پایا، ملاقات تو نہیں ہوئی۔ پھر ایسے بندوں کے بارے میں کیا ارشاد؟ اچھا پھر زمانہ تو پایا ہو، ان جیسے اعمال نہ کیے ہو۔ پھر سرکار نے فرمایا المرء مع من احب، اور اعمال جیسے بھی کرے گا، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں ایمان لانے کے بعد، اسلام میں آنے کے بعد اتنی خوشی کسی بات سے نہیں ہوئی جتنی خوشی اس ارشاد سے ہوئی ہے، کیونکہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں، ہم عمر بن خطاب سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنتی۔ جب میں مضمون ذہن میں رکھے بھائی خود محمد صاحب نسبت والے بندے تھے، میں نے یہ مضمون سارا اس لیے مرتب کیا ہے، ان کا جو مکھٹ شریف کے مشاعر سے پیار تھا وہ مثالی قسم کا پیار تھا۔ حضرت صالح گل صاحب ان پر مہربانی فرماتے تھے، اب ناصر گل صاحب تشریف لاتے ہیں، اور بابو صاحب اپنے والدین کی انہوں نے بے حد خدمت کی ہے، اور ایک نیک و شریف و نفس انسان تھے، اولیاء سے پیار کرنے والے تھے۔ ہمارا یہ پکا ایمان ہے جس مقام پر وہ ان کے مشائخ ہیں، باپو سے اسی مقام پہ پہنچے۔ اس کو ذہن میں رکھ کے تم میری گفتگو سنے۔ انس کہتے ہیں، انس فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد ہمیں اتنی خوشی کسی بات سے نہیں ہوئی جتنی خوشی یہ ارشاد سن کے ہوئی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں، ہم فاروق اعظم سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس مقام پہ رسول اللہ ہوگے اس مقام پہ صدیق اکبر ہوگے، جس مقام پہ رسول اللہ ہوگے اس مقام پہ فاروق اعظم ہوگے، جس مقام پر صدیق عمر ہوگے ان کے چاہنے والے اسی مقام پہ ہوگے۔ واہ واہ۔ یہ نسبتوں کی بات ہے، یہ نسبتوں کی برکت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، متقی بنو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نسبت حاصل کرو، ان سے تعلق قائم کرو۔ اب اس میں بیعت کرو تو بھی ایک انداز ہے تعلق قائم کرنے کا، اور بیعت نہیں کرتے ایسے ہی پیار کرتے رہو پھر بھی آپ کا تعلق ہو۔ پیار کرو ضرور، ان سے محبت کرو، اس محبت کا صلہ بہت ہی بڑا ملنے والا ہے۔ اس کی ان گنت نظیریں اور مثالوں سے اس مسئلہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ بات تعلق کی ہے۔ میں آپ کو بھی میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے بلا تکلف میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے گلستان سعدی، اور بہت بڑی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ قرآن و حدیث سے انہوں نے یہ مضمون لیا ہے۔ فرماتے ہیں پسر نوح با بداں بے نشست، نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ مل گیا، بروں کے ساتھ ہو گیا۔ پسر نوح باپ بدا میں نشست، خاندان نبوتش گم شد، نبی کا بیٹا یار بن گیا کافروں کا، نوح علیہ السلام کی کشتی میں نہیں آیا، اسے نسب نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اور نوح کی کشتی میں سانپ بھی آیا تو بچ گیا، بچھو بھی آیا تو بچ گیا، اور کتا بھی آیا تو بچ گیا۔ المرء مع من احب، پسر نوح باپ بداں بنشست، خاندان نبوتش گم شد۔ یہ قرآن کا مضمون ہے، انہ لیس من اہل قرآن نے کہا ہے، وہ ڈوب رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں انہ ابنی من اہلی، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ آپ کا بیٹا ہو کر بھی آپ کا نہیں ہے، آپ کی اہل میں نہیں ہے۔
انہو لیسا من نہلک پسر نوح باپ بدا میں نشست خاندان نبوتش گم شد. اب کیا وہ میدان معاشر میں سید کہلائے گا؟ میدان معاشر میں نوح علیہ السلام کا فرزند کہلائے گا؟ اسے کو نسبت کے اس تعلق کو کوئی فائدہ ہوگا؟ فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ کیسے ہوتا ہے؟ میں آگے شیخ ساقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سگے اصحاب کہف روز چند. اللہ سگے اصحاب کہف کا کتا روز چند پے نیکاں گرفت و مردم شد. اولیاء کے آستانے کا فقیر بن گیا، فقراء کی درگاہ کا مجاور بن گیا، اللہ والوں کا محب بن گیا، ان کے آستانے پہ بیٹھ گیا. قرآن نے کہا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. واہ واہ ذات کا کتا ہے، نجس العین ہے، پلید ہے، فقہی اعتبار سے پلید ہے، پلید ہے، پلید نجس العین ہے. لیکن اولیاء کی محبت تو ضائع نہیں جاتی، پھر بھی ضائع تو نہیں جاتی اولیاء کی محبت. وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ کہیں جاتا نہیں، نہ وہ گرمی میں کہیں جاتا ہے سائے میں، نہ بارش میں کہیں پناہ لیتا ہے، وہ نہیں جاتا کہیں بھی، وہ کہیں بھی نہیں جاتا. پھر اللہ کو ادا پسند آئی. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. سگے اصحاب کہف روز چند پے مردم گرفت و مردم شد. اللہ والوں کے آستانے کا مجاور بنا، اسے انسان کا سراپا دے کر جنت میں داخل کیا جائے گا. سبحان اللہ. جنہوں نسبت پاکاں دی مل جائے وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. سبحان صحابہ تو بہت اوپر ہے نا، وہ تو بہت اونچے ہیں. واہ واہ. ہمارا تو ایمان یہ ہے جنہوں نسبت پاکاں دی مل جائے وہ جنتی ہے. بھاویں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوئے تے، بھاویں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوئے تے. سبحان اللہ. دیکھیں نا یہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہو کے جنت میں جائیں گے. اب محبت والوں کی بھی ادائیں دیکھیں نا. وہ شاعر کہتا ہے کہ کوئل دھوم مچائے میں تیرے سپنے دیکھوں، بلبل شور مچائے میں تیرے سپنے دیکھوں. سرکار نے بات کی صالح علیہ السلام کی، محبت والوں کو حضور یاد آئے. واہ واہ. سبحان اللہ. انس کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی ناکہ مبارکہ پر سوار ہو کے جنت میں جائیں گے؟ فرمایا نہیں، میرے لیے تو جنت سے براق لایا جائے گا. اور یبعث بلال، میرے بارے میں سوال کر رہی ہو، میرے بلال کی نشان سنو. یبعث بلال علی ناقۃ من نوق الجنہ، میرے لیے جنت سے براق لایا جائے گا، میرے بلال کے لیے جنت سے اونٹنی لائی جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھاویں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوئے تے، بھاویں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوئے تے. پھر ذرا اسی نقطے پہ آئے گا، وہ جنتی والے نقطے پہ. اصحاب کہف کا کتا وہ تو غار کے باہر بیٹھا ہے، اور جو غار کے اندر رسول اللہ کو گود میں لیے ہوئے. واہ واہ. سبحان اللہ.
اندر عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، غار کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء ہیں، اور یہ کتا باہر بیٹھا ہوا۔ اب غار ثور کے اندر سلطان کائنات ہے، اور غار کے اندر صدیق اکبر ہے، اور صدیق اکبر کی گود میں رسول اللہ کا سر اقدس ہے، اور غار کے سراغ میں صدیق اکبر نے ایڑی لگائی ہوئی ہے، اور سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگایا جا رہا ہے، اور صدیق اکبر پاؤں کو جمش نہیں ہونے دیتے۔ اب پتا صدیق اکبر کا مقام کتنا بڑا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ عقیدے کی غیرت ہونی چاہیے۔ ہم اہل بیت کے بالکل بھی منکر نہیں، جب اہل بیت کی بات آئے گی تو سن لیں گے آپ کہ ہم اہل بیت سے کتنا پیار کرتے ہیں، لیکن میرے پاس کچھ دوست آئے کہ وافد کے حوالے سے موضوع کیا ہے، میلاد شریف اور مولا علی کی شان۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم دن ہم مناتے ہیں، رمضان شریف میں مناتے ہیں، 21 رمضان کو ہم مناتے ہیں، مختلف مساجد میں، کوئی مسجد ہماری رہتی نہیں، ہم دن مناتے ہیں، ہم 10 محرم کا مناتے ہیں، 28 صفر امام حسن کا مناتے ہیں، ہم خاتون جنت پاک کا دن مناتے ہیں۔ ہم تو منکر کوئی نہیں، یار کچھ انصاف تو کرو نا، یہ کوئی موقع تو دیکھے نا، ادھر میلاد مولا علی، تو پہلے دن کو کیوں چھوڑ دیا؟ ہم رسول اللہ کا میلاد اور ساتھ فاروق اعظم کا ذکر ہے۔ میں یہ منصفانہ بات کہتا ہوں نا تو پھر لوگوں کو میرے خلاف پراپیگنڈے کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب پراپیگنڈوں میں آپ نہ آئے، میں نباز ہوں الحمدللہ، اور میں بیماریوں کو سمجھتا ہوں، عقیدہ کی بیماریوں کو میں سمجھتا ہوں، اور جرأت کے ساتھ اپنے عقیدے کا میں دفاع کرتا ہوں۔ غور تو کرے نا کہ رسول اللہ کا میلاد صدیق اکبر کو چھوڑ دیا، فاروق اعظم کو چھوڑ دیا، عثمان غنی کو چھوڑ دیا، چوتھی شخصیت مولا علی کو لے لیا۔ پھر یا تو یوں کہو نا کہ رسول اللہ کا ذکر ہوگا اور 4 یار کا ذکر ہوگا، وہ کرو نا۔ یہ کچھ نقائص پیدا ہو گئے، کچھ پروپیگنڈے اپنوں کے، کچھ غیروں کے۔ ہم اہل بیت کے منکر نہیں۔ اب میں خود مولانا شریف کا مرید ہوں، میں نے بیعت بھی اسی نسبت کی وجہ سے کی ہے، بڑے لالا جی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ہم تو سادات سے پیار کرتے ہیں، ہم تو منکر نہیں ہیں، لیکن اپنے ماحول کو سمجھو، حالات کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھو۔ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، روافض آپ کے ساتھ کیا کیا بدمعاشیاں کر رہے ہیں۔ سرے عام صحابہ پہ تبرے، گستاخیاں سرے عام، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ بھی ان کے بڑوں کو عزت کے ساتھ تقریبات میں لاتے ہیں، عزت کے ساتھ تقریبات میں لاتے ہیں۔ ادھر وہ قوالی لگی ہوئی ہے، ایک بچہ سنی بیٹھا ہوا، اس کا دھیان ہی کوئی نہیں، اپنے موبائل پر لگا ہے، تو جی تم یہ بچہ کبھی اور جی قوالی لگی پئی، تو موبائل نہ لگا پیا، گال کٹ اسے گھر باندھ جاتا ہے۔ اتنی بدماشی، سر عام صحابہ کے تبرے، ایک دس تو مس کوئی نہیں۔ میں اگر جھگڑالو فطرت کا ہوتا نا تو میرا پڑوسیوں سے جھگڑا ہو، بتاؤ ذرا میرے پڑوسیوں سے پوچھو میرا کسی کے ساتھ جھگڑا ہے؟ میرے مقتدیوں سے پوچھو کسی کے ساتھ میرا جھگڑا ہے؟ میرے جو ساتھ نوکری کرتے ہیں پوچھو کیا میرا کسی کے ساتھ جھگڑا ہے؟ معاشرے میں کوئی بندہ آئے یہ کہے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، بدتمیزی کی ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکے گا۔ تو ہم جھگڑالو نہیں ہیں، لیکن ہم دینی اعتبار سے بحمدللہ دینی غیرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ آپ کے لیے کہیں کوئی معافی کوئی نہیں۔ اس رویے سے میں تو ڈر گیا، صحیح بات ہے، ہمارے بچے ہر جگہ جاتے ہیں، حجام کی شاپ پہ جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں،
بسوں میں سفر کرتے ہیں، وہ ذرا سی بات پہ وہ بدماش گریبان پہ ہاتھ رکھیں گے، یقین مانو میں اس رویے سے ڈر گیا۔ اور یہ ان کے بڑوں کو عزتیں دیتے پھرتے ہیں، یہاں پر ان کے گزارے نہیں ہوتے۔ علیہ باللہ، میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، بیان میرا ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کو آپ بے شک اپنے شہر کے امام صاحب سن رہے ہیں، یہاں سے لے کر مفتی مجیب الرحمان صاحب تک سنوا کے اس پر آپ فتویٰ لے لے آؤ، جو انشاءاللہ ہر سنی عالم جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس دینی غیرت ہے، وہ میرے بیان پر مہر تصدیق ہی لگائے گا۔ ہم پہ پیر نہیں، ہم پیروں والے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ بتاتا ہی رہتا ہوں، سمجھاتا رہتا ہوں۔ یہ گورڈا شریف والے اکمل الحق شاہ صاحب مولا علی کی اولاد ہیں، ان کے دادا مولا علی ہیں، تو ان کے نانا فاروق اعظم ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جو ان کے دادا غوث اعظم ہیں تو نانا بابا شیخ فرید ہیں۔ اس بات کو تو سامنے رکھو نا، وہ تو تلقین سی کر رہے ہیں۔ جو میں جب بھی گولے سے جاتا ہوں نا تو میں ایک سرور حاصل کرنے کے لیے مسجد میں حاضری ضرور دیتا ہوں، اور جب جایا کرو تو پہلے جا کے 2 نفل پڑھے اگر مکروہ وقت نہ ہو، جو طریقہ ہے، اور یہ حدیث پاک بولنا شریف میں مسجد میں لکھی ہوئی ہے، جب مسجد میں آؤ 2 رکعت پڑھو بیٹھنے سے پہلے، نفل پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھو۔ تو مسجد کے محراب پہ میں پھر نگاہ ڈالتا ہوں، وہاں رسول اللہ کا نام نامی، ایک حدیث پاک صدیق اکبر کی فضیلت کی، 7 دوسری حدیث پاک عمر بن خطاب کی فضیلت کی، تیسری حدیث پاک عثمان غنی کی فضیلت کی، اور چوتھی حدیث پاک مولا علی کی فضیلت کی۔ سبحان اللہ۔ اور یار سچا گولری مذہب میں پیش کرتا ہوں، اور وہ لالا جی صاحب کا جو فانوس ہے اس پر آپ غور کریں، کیا لکھا ہے؟ ابو بکر عمر اور حضرت عثمان اور حیدر کوئی خاصگان حق کا ہمسر ہو نہیں سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور سید نصیر الدین شاہ صاحب تو آپ تو فرما گئے، آپ کی تصنیف شریف راہ و رسم منزل اس میں فرماتے ہیں کہ ایک پلے میں ساری امت کا ایمان رکھا جائے، دوسرے پلے میں ابو بکر صدیق کی وہ 2 حرفی تصدیق رکھی جائے تو پلہ صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کمزور کم فہم لوگ اپنے ذہن میں پیروں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر پیروں کی خوشی کیا ہے؟ ان کا مذہب تو ان کی مسجد میں لکھا ہوا ہے، ان کی تصانیف میں موجود ہے۔ نصیر الدین شاہ صاحب نے پھر کیا خوب کہا کہ میرے نزدیک یہی تو شے عقبیٰ ہے نصیر، سبحان اللہ۔ میرے نزدیک یہی تو شے عقبیٰ ہے نصیر، حب اصحاب نبی الفت اولاد بطول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں انکار کیا انہوں نے صحابہ کا؟ کہاں تفسیر کا قلعہ انہوں نے اس کے پرچار کیا؟ پیر مہر علی شاہ صاحب کی تصنیف شریف تصفیہ کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، عقیدہ تفضیل کا رد موجود ہے، عقیدہ تفضیل موجود نہیں ہے۔ بے شک۔ وہ تو 4 یار سے پیار کرنے والے ہیں، ایک ان پڑھ مرید، کچھ روافظ کا پروپیگنڈا، کچھ شاعر بھی زیادہ تر انہی کے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کس طرح کا شعر لفاظی، پھر وہ محفلوں میں بھی پھر نقیب محفل بھی وہی باتیں کر رہے ہیں۔ آج ایک دفعہ ادھر ایک ہمارے بزرگ تھے حاجی میاں محمد صاحب دودی مرحوم مقبول، بڑے عشق والے ذوق والے بندے تھے، انہوں نے گھر میں میلاد ہی رکھا، اور ایک نقیب محفل وہ میری معرفت سے آیا وہاں پر، تو وہ کہتا ہے کہ مولا علی کا نام لو تو پتہ چل جائے گا کہ منافق کون ہے، مومن کون ہے، پتہ چل جائے گا۔
کہا ٹھیک ہے لیکن بات پوری کرو نا. عمر بن خطاب کا نام لو, پتہ چل جائے گا مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے. واہ واہ. وہ کربلا کے ظلم کے اشعار سنا کے وہ روپے لوگ زیادہ دیتے ہیں. بی بی فاطمہ زہرا کا نام لو تو ذرا داد دیتے ہیں اور روپے دیتے ہیں. ہم نے توازن قائم رکھنا ہے, توازن قائم ہم نے رکھنا ہے, کیونکہ ہم سنی ہیں, ہمیں ہمارے اکابر نے یہی درس دیا ہے. آپ پڑھے نا کشف المعیوب شریف حضور داتا صاحب کی, غوث بہاءالحق کی تو آپ سن چکے ہیں نا روائی. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کشف المعیوب شریف, اس میں جہاں آل اللہ کے تذکرے لکھے ہیں تھوڑے تھوڑے, وہاں سب سے پہلا ذکر صدیق اکبر رضی اللہ, پھر فاروق اعظم کا, پھر عمر بن خطاب کا, پھر حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سبحان اللہ. اور داتا صاحب خود سید ہے, خود سید ہے. داتا صاحب غیر سید نہیں, سید ہے, بلکہ صحیح معنوں میں وہ فخر السادات ہے. تو ان کی وہ پتہ نہیں اب لوگوں نے ان کے ساتھ بھی بے وفائی کو شروع کر دیا. اور داتا صاحب کا کھا کھا کے جو ان کے درباروں پر مسلط بیٹھے ہیں ان کا کھا رہے ہیں اور مسئلہ کسی اور کا پیش کرتے ہیں. تو داتا صاحب نے پھر کشف المعیوب میں لکھا کیا ہے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں کیا لکھا ہے. باتیں ابو بکر مقدم ہوا خلائق از پس انبیاء, تمام انبیاء کے بعد ساری مخلوق سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. اب ہم ان پیروں کی بات مانیں, ان اولیاء کی بات مانیں, یا جو یہاں پر آوارہ گردی کرتے کرتے سید بن بیٹھے, پیر بن بیٹھے, ان کو مانیں. تو ہمارے اکابر کی نشانی, ہمارے اکابر کی پہچان حضرت صاحب تشریف لائے.